أولا وآخرا والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سورہ نساء 10واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں 6 آیات ہیں اور اس رکوع کے اندر زیادہ تر جہاد کا ذکر ہے، اس میں بھی اور اس کے بعد والے رکوع میں بھی جہاد کا تذکرہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں صرف اسی خاطر کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح اس رکوع کے اندر ہم نے بشر منافق کا واقعہ سنا تھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ اپنا فیصلہ وکاب بن اشرف یہودی کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جہاں وہ جہاد کا حکم دیں تو مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا لازم ہے، اور جب تک وہ جہاد سے روکیں تو اس وقت تک جہاد سے رکنا لازمی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ فانفروا ثبات، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو، او انفروا جمیعا، یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا، لے لو، پکڑو، خذ کے معنی ہے پکڑنا، جمع کا صیغہ ہے امر کا، خذوا لے لو، حذرکم، حذرکم کے معنی اپنا بچاؤ، تمہارا بچاؤ، جس کے ذریعے وہ چیز جس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے اسے حذر کہتے ہیں۔ الحذر خوفزدہ کرنے والی چیز سے دور رہنا۔ قرآن کریم میں ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، جو یعنی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پہ مجبور کرتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ یہاں حذر سے مراد اسلحہ ہے، خذوا حذرکم یعنی احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ مکمل رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا فانفروا ثبات، پھر تم نکلو، انفروا امر کا صیغہ ہے، کوچ کرو، نفیر اور نفور اس کے معنی ہے کوچ کرنے والے۔ ثبات یہ جمع ہے، ثبت واحد اس کا ثبت ہے، گروہ کو، ٹولے کو کہا جاتا ہے، جماعت کو کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹے دستوں کی شکل میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، او انفروا یا نکلو تم سارے کے سارے، جمیعاً اکٹھے ہو کر، سب کے سب۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے لَيُبَطِّئَنَّ سستی دکھائے گا،
جہاد میں جانے سے وہ سستی دکھائے گا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو قال، وہ کہے گا قد انعم اللہ علی، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لمن لیبطئن، جو لیبطئن یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اوپر لام تاکید آخر میں نون ثقیلہ ہے. بطأ یبطئ تبطیًا، اس کے معنی ہے پیچھے رہنا. بات حمزہ یہ اس کا مادہ ہے اور لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. خود رکنا یعنی دیر کرنا اور دوسروں کو دیر کرانا. تو جملے کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی دیر لگاتے ہیں اور دوسروں سے بھی دیر کرواتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر تمہیں پہنچے مصیبت، کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، شکست، زخم، تو قال، وہ کہتا ہے کہ قد انعم اللہ علی، یقیناً اللہ کا مجھ پر انعام ہوا، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی. اذ لم اکم، کہ میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدن موجود، میں ان کے ساتھ وہاں حاضر نہیں تھا، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا اس لڑائی میں، کہ میں تو بچ گیا اور یہ لوگ، ان تک یہ مصیبت پہنچ گئی، کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح یا مال غنیمت وہ تمہارے ہاتھ آئے تو لَيَقُولَنَّ، وہ کہے گا، ضرور وہ کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں. تو وہ کیا کہے گا، یا لیتنی، کاش، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا. تو جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو اس وقت یہ شکست ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا اور میں اس مصیبت سے بچ گیا. اور جب اصابکم فضل، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور مسلمان جو ہیں مال غنیمت لے کے آتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ، یہ ضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ درمیان میں یہ جو جملہ یہ معترض ہے، یعنی یہ ان کا قول نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یہ بات کریں گے گویا کہ ان کے اور آپ کے درمیان میں کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں. مودت دوستی کو کہا جاتا ہے. تو ان کا جملہ لَيَقُولَنَّ کے بعد یا لیتنی سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ضرور کہتے، یا لیتنی، کاش، کنت معہم، جمع متکلم کنت کہ واحد متکلم، کہ میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو بہت کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا. افوز کے اصل معنی ہے فائز ہونا، کامیاب ہونا، فوزن کامیابی، عظیمن بڑی، یعنی مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی اور مجھے بھی بڑا مال ملتا، مال غنیمت میں سے میرا بھی حصہ ہوتا. تو یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ، کیونکہ کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی جو اس دور کے منافق تھے ان کے لیے نافقو وغیرہ کے اس طرح کے سیغے نہیں آئے، بلکہ ان کے لیے بھی آمنو، کیونکہ ان کا دعویٰ ایمان کا تھا تو اس لیے ان کے لیے آمنو کا لفظ آئے. تو وَإِنَّ مِنْكُمْ، اب یہاں پہ کہا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو سستی دکھاتے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بس نکل جائیں گے، آج نکل رہے ہیں آپ کے ساتھ، کل ہم آ جائیں گے، اور وہ سستی دکھاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں نتیجے کا، کیا ہے جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے یا فتح. تو اگر مسلمان انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے، تو یہ پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ محض یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہوا، مہربانی ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اور بچ گئے. اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو اس وقت یہ اس طرح کا کلمہ کہتے ہیں گویا کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور یہ مال غنیمت کے لیے، دنیا کے لیے کہتے ہیں ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑا سامان ملتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس چاہیے کہ لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ،
جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ، پھر چاہے قتل ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، ہر صورت میں، دونوں صورتوں میں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. فَلْيُقَاتِلْ، مقاتلہ سے ہے، امر کا صیغہ، چاہیے کہ قتال کریں، لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ قتال کریں، لڑیں. الذین، چونکہ مقاتلہ کا لفظ عام قتال، لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کے بعد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے. اور اسی طرح جہاد کا جو لفظ ہے تو اس کے معنی قتال اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ جہاد ہر طرح دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی کوشش کو کہا جاتا ہے، جبکہ دین کے خلاف جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی بعض جگہوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے. ان جاہدو کا والدین کے متعلق ہے کہ آپ کے والدین اگر تمہیں مجبور کریں اللہ کی نافرمانی پہ، تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں اکثر جہاد کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس نے کوشش کی، جہاد کیا، اور قتال کے ساتھ بھی اللہ یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے. چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچ دیا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. یہاں یہ یشرون الحیات الدنیا، یہ الفاظ کئی بار پہلے گزر چکے ہیں. شرع یشری کے معنی بیچنا بھی ہے اور خریدنا بھی ہے، دونوں معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں اس کے دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو معنی کیے گئے ہیں. پہلا معنی تو یہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مومن ہیں وہ قتال کریں اللہ کے راستے میں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومن الذین، یہ مومن وہ ہیں یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کا سودا کر دیا آخرت کے بدلے میں، یعنی اپنی دنیا انہوں نے بیچ دی اور آخرت کو لے لیا. جیسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ میں فرمایا کہ مومنوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت کے بدلے میں اپنی جانیں اور مالیں وہ سب بیچتی ہیں. تو اس صورت میں یہ الذین، یہ ان مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آخرت، دنیا کے بدلے میں آخرت کو لے لیا، اور دنیا وہ انہوں نے سودا کر دیا دنیا کا آخرت کے بدلے میں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، معنی یہ ہے لہذا اللہ کے راستے میں مومن قتال کریں، الذین، ان لوگوں سے لڑیں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جن لوگوں نے، یعنی یہاں پھر کفار مراد ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کو لے لیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، تو مومنوں کو چاہیے کہ ان کے مقابلے میں لڑیں. یہ دونوں طرح کی تفسیریں کی گئی ہیں. بعض حضرات فرماتی ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور معنی یہ ہے یہاں یشرون کا لفظ یہ یشترون کے معنی میں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، مومن مخلص کے متعلق، اور یشرون یہ یبیعون کے معنی میں، بیچنے کے معنی میں. اور اگر منافقین کے لیے تو صورت میں خریدنے کے معنی میں، کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا، دنیا کو ترجیح دے دی. دونوں طرح کے معنی ہو چکی. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، کافروں کے اوپر غالب آ گیا، یا کافر غالب آ گئے اور یہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہر دو صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. کیونکہ جہاد سے اور قتال سے اس کا مقصود وہ کوئی اپنی ذاتی غرض، مال غنیمت، یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ لڑ رہا تھا. اب اگر اسے فتح ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، تب بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر وہ شہید ہو گیا تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہم اسے اجرا عظیما، زبردست ثواب عطا کریں گے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست فرما دیں تو وہ کتنا عظیم ہوگا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے، تمہیں کیا ہوا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم لڑتے نہیں ہو.
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، یعنی اللہ کے راستے میں تم ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے؟ یقولون، جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال ہمیں، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، جس کے باشندے وہ بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، ولیا، حامی، دوست، وجعل لنا، اور کھڑا کر ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، نصیرن، کوئی مددگار۔ یہاں یہ یعنی تحریض ہے جہاد پر، ابھارنا ہے، برانگیختہ کرنا ہے مسلمانوں کو جہاد پر، کہ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیا وجہ ہے، کیا جواز ہے تمہارے پاس، اے مسلمانوں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے۔ والمستضعفین من الرجال، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کن کے لیے؟ ان بے بس مردوں کی خاطر، یا والنساء، ان عورتوں، بے بس عورتوں کی خاطر، والولدان، یا بچوں کی خاطر، کہ جو یہ دعا کر رہے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، عام معنی تو کہنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آگے دعا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے کہ جو یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال ہمیں، یہ خراجہ، خاراجیم اس کا مادہ ہے، تو اگر مجرد سے ہو، خروج کے معنی خود نکلنا، اور اخراج باب فعال سے اس کے معنی نکالنا، یعنی اس میں جو مجرد ہے تو وہاں یہ لازمی ہے خود نکلنا، اور مزید میں جا کے وہاں یہ متعدی ہو جاتا ہے دوسرے کو نکالنا، کہ ہمارے پروردگار اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے باشندے وہ بڑے ظالم ہیں، جس کے باشندے وہ ہم پہ ظلم توڑ رہے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے، ولیا، حامی، ولی، نصیر، رفیق، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں تو ان کے اندر جو فرق ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی حامی پیدا کر، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، نصیر وہ مددگار کے جو مصیبت کے وقت کسی کے کام آئے، اللہ ہمارے لیے ایسے کسی شخص کو کھڑا کر دے۔ تو آیت کریمہ میں یہ جو والمستضعفین من الرجال، مستضعفین اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب استفعال کی، یعنی بے بس جو مرد ہیں، عورتیں یا بچے، تو ان کی خلاصی کے لیے تم لوگ کیوں نہیں لڑتے؟ اور یہاں هذه القرية، اس بستی سے مراد مکہ ہے، تمام مفسرین کرام کے اس پہ اتفاق ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں تھے، وہ چاہے ضعیف مرد تھے یا عورتیں تھیں اور یا بچے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے، ان کو یہاں سے، ان کی رہائی کے لیے تم کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ اور صحابیات اور وہ بچے کہ جو جسمانی ضعف کی وجہ سے یا کم سامانی کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے اور مکہ میں رہے، اور کافروں نے ان کو روک دیا اور طرح طرح کی انہیں اذیتیں دینا شروع کی تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ بعض حضرات نے تفاسیر میں ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ ان میں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی والدہ، اسی طرح سلمہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جندل ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھاگ کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ان کے جو والد تھے تو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ جو حضرات تھے یہ مکہ میں قید تھے، یا وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو مکہ والے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ تو ان حضرات کے بارے میں یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی کہ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کی خاطر جہاد و قتال نہیں کرتے۔ دوسری آیت کریمہ میں دوسری جو چیز ہے کہ یقولون ربنا اخرجنا، مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ یہاں عنوان لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب کا بہترین علاج ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اب مکہ کے اندر وہ جو محصور مسلمان تھے، کمزور مسلمان مرد اور عورتیں، تو ان کے پاس تو اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، مکہ میں ہیں، ابھی
جہاد کا حکم بھی نازل نہیں ہوا، لیکن وہ تب بھی دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال کہ جس کے باشندے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی حامی بھی بنا اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھی بنا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، شیطان کے راستے میں، کفر کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھو شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اسی طرح یقاتلون فی سبیل الطاغوت، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، طاغوت کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں، شیطان اور اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے دشمن، جادو، ساحر، جادوگر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اس کے معنی ہو چکے ہیں۔ تو مراد طاغوت سے جب فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آیا تو آسان معنی یہ ہے کہ جو شیطان کے راستے میں لڑ لیں۔ فقاتلوا امر کا صیغہ ہے، تم لڑو، اولیاء ولی کی جمع الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان، قید تدبیر کو کہا جاتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو، جو چال ہوتی ہے کوئی داؤ، اسے قید کہا جاتا ہے۔ تو ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف میں ہے کہ عورتوں کی جو مکر ہے وہ بڑی سخت ہے، اور یہاں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی طرف قید کہ شیطان کی تدبیر جو ہے، شیطان کی چالیں ضعیفا در حقیقت کمزور ہے۔ اور یہی آخری جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، جس میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ ایمان والے وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کفر والے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جنگ تو سب کرتے ہیں، مگر اس سے مومن اور کافر کے جو مقاصد ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ مومن کا مقصد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے، اور کافر کا جو مقصد ہے وہ اقتدار ہوتا ہے، یا کفر کا غلبہ ہے، یا جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کو برسر اقتدار لانے کے لیے، جس طرح آج کل پوری دنیا میں جو لڑائیاں جاری ہیں، تو مختلف طریقے سے ممالک جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ آخری ٹکڑے میں فرمائیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً یاد رکھو شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ تو ایک اعتراض پہلا وہ تو یہ وارد ہوتا ہے کہ بھی قرآن کریم میں عورتوں کا جو مکر ہے، ان کی جو چال ہے، اس کے بارے میں تو کہا گیا ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کی جو مکر ہے وہ تو بڑی عظیم ہے، اور یہاں اس کے مقابلے میں شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی مکر کمزور ہے۔ تو یہ مختلف اعتبار سے ہیں۔ وہاں وہ جو عورتوں کی مکر کو عظیم کہا گیا وہ مردوں کے مقابلے میں، کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جو چالیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور یہاں جو شیطان کے قید کو یا اس کی تدبیر کو ضعیف کہا گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ کے بندوں کے مقابلے میں شیطان کی جو تدبیر ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اور یہی ہوا جنگ بدر میں، شیطان وہ کافروں کے ساتھ آیا، بلکہ مکہ کے جو سردار تھے ابو جہل وغیرہ، تو ان لوگوں کو ایک قبیلے سے، غالباً بنو اسد کا قبیلہ، اس سے ڈر تھا، ان کے ساتھ دشمنی تھی، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے مدینے کا رخ کریں اور پیچھے سے وہ قبیلہ ہم پہ حملہ کرے۔ تو شیطان وہ ان کی شکل میں آیا، ان کے قبیلے کی سردار کی شکل میں، اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤں، اور وہ کافروں کے سامنے طرح طرح کے دعوے کرتا رہا۔ جب وہ میدان بدر میں آیا اور وہاں اس نے فرشتوں کو دیکھا، تو اس سے پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا لا غالب لکم اليوم، کہ آج تم لوگوں پر کوئی غالب نہیں ہوگا، کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو پھر کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تم لوگوں سے بری ہوں، میں بیزار ہوں
میں جو چیز دیکھ رہا ہوں اس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے. فرشتوں کے لشکر کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا. اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والے. تو یہاں پر میں نقید الشیطان کان ضعیفا، تم دیکھو گے کہ شیطان کی جو تدبیر چالیں ہیں وہ بڑی کمزور ہیں. آج افغانستان میں پوری دنیا نے دیکھا، ایک طرف پوری دنیا اور نیٹو کی جو فوجیں ہیں وہ کھڑی ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ، جدید ٹیکنالوجی، سب چیزیں. دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فقیر بندے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو فتح عطا فرمائی. تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور کفر کو نہ دیکھو کہ تمہارا مقابلہ وہ کس کے ساتھ ہے، تمہارا مقابل وہ کتنا مضبوط ہے. کیونکہ اصل میں مقابلہ تمہارے اور کافروں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان مقابلہ ہے. اور حق کو جو ہے بلند کرنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہیں، تو وہی تمہاری مدد فرمائیں گے. حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں، دوسرے پارے کے آخر میں. تو حضرت طالوت علیہ السلام کئی دنوں سے جالوت اور ان کے جو لشکر ہیں وہ آمنے سامنے میدان کارزار میں، اور جالوت جو ہے وہ مقابلے کے لیے بلا بھی رہا ہے. حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا تھا. داؤد علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے، جہاد میں شریک نہیں تھے، ان کو اجازت نہیں تھی. ان کے والد صاحب نے انہیں بھیجا کہ جاؤ اپنے بھائیوں کی خبر لاؤ کہ بھئی وہ جالوت کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا، فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو جب آئے وہاں پہ دیکھا کہ جالوت ایک بڑا دیو ہیکل شخص، اور وہ مقابلے کے لیے مسلمانوں کو پکار رہا ہے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا. وہ خود چلے گئے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس، کہا آپ مجھے اجازت دیجیے. تو حضرت جب بار بار اصرار کیا، حضرت طالوت علیہ السلام نے اجازت دی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جالوت کا مقابلہ وہ تو بڑے بڑے بہادر نہیں کر سکتے، تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. وہ فرمانے لگے کہ بھئی تم لوگ تو اس کے جسامت کو دیکھ رہے ہو، دیو ہیکل شخص ہے تو تم اس جسامت کو دیکھ کے ڈر رہے ہو. کتنے بڑے شخص کا، طاقتور شخص کا، پہلوان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی اتنے بڑے شخص کو نشانہ بنانا یہ تو بڑا آسان ہے، کیونکہ ایسی جو بڑی چیز ہوتی ہے اسے کبھی نشانہ چوکتا نہیں ہے. تو وہ جب میدان میں آئے، پہلے سے وہ ایک مثبت سوچ لے کے میدان میں اترے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے اور یہ میرے مقابلے میں یہ دشمن کچھ بھی نہیں ہے. تو جب انہوں نے وار کیا اور سیدھا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ جنگی لباس کے اندر چھپا ہوا تھا، تو سیدھا جا کے اس کی پیشانی، اس پہ ان کا پتھر لگا اور جالوت جو ہے وہ اس کا کام تمام ہوا، اس کے لشکر کو شکست ہوئی. فرمایا نقید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھو مومنو شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد انذر قومه من فتنة الدجال. آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا. حالانکہ پہلی امتوں، پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات انہیں علم تھا کہ بھئی دجال ہماری امت میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا. اور وہ دجال اس امت میں آئے گا، اس امت کے جو آخری طبقہ ہوگا، آخری لوگ ہوں گے، ان میں آئے گا. لیکن ان میں بھی کچھ ایسے مومن ہوں گے، ایسے نیک لوگ ہوں گے کہ کہتے ہیں جب ان کے سامنے دجال اپنی جنت پیش کرے گا اور جہنم پیش کرے گا، سب کچھ کہے گا کہ جی میں رب ہوں، میرے پاس جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور دنیا کے تمام جو مال خزانے یہ چیزیں میرے پاس ہیں. تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ مومن ایسا ہوگا جو اس کے منہ پہ تھوک دے گا اور وہ کہے گا کہ تو کافر ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، تو دجال ہے، تو اللہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو ان بندوں کے لیے پھر شیطان کی جو چالیں اور تدبیریں وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ. رکوع نمبر 11 ہے اور اس رکوع کے اندر 11 آیات ہیں. پارے کا 8واں رکوع ہے
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قیل لہم کفوا ایدیکم، جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیے جاؤ، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو اذا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے، یخشون الناس، وہ دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی کہ خشیت اللہ، جسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، او اشد خشیتن، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، وقالوا ربنا، اور ایسے لوگ کہنے لگے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی گئی، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ما قبل میں بھی ہم نے قتال کا تذکرہ سنا، یہاں بھی قتال کا ذکر ہے، اور اس میں بھی کچھ منافقین کا ذکر آیا تھا، یہاں بھی کچھ منافقین کا ذکر ہے۔ تو الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں، اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف کہ یہ جو قرآن کریم میں جہاں کہیں آتا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے ایک ہوتی ہے رؤیت بصری، آنکھوں سے دیکھنا، وہ مراد نہیں ہوتا، کیا آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، سورہ فیل میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ الفاظ آتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ رؤیت علمی، وہ علمی خبر ہوتی ہے، یا رؤیت قلبی ہوتی ہے، دل کا دیکھنا، دل سے کسی، یعنی کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ جس کے اوپر آپ پختہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ واقعہ واقعی اسی طرح ہوا ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایسے تواتر تک وہ واقعہ ہم تک پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ واقعہ ایسے ہوئے، اس لیے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، کفوا ایدیکم، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اصل میں یہ اکففو تھا، انصرو کے وزن پہ تم روکو، کف یا کفو کے معنی ہے رک جانا، تو تم روکو اپنے آپ کو قتال سے، جہاد سے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واقیموا امر کا صیغہ، الصلاۃ کے 4 معنی میں بتا چکا ہوں کہ نمازی جنازہ کے لیے بھی یہ لفظ قرآن کریم میں آ چکا ہے، فرض نمازوں کے لیے بھی آ چکا ہے، اور اسی طرح دعا کے لیے بھی آ چکا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ یہ یعنی پاکی کا معنی دیتا ہے، زکا یزکی تزکیہ، تزکیہ سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، تو یہ اسی سے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دو، یعنی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے باقی جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فلما کتب، جب لکھا گیا ان پر، یعنی فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال و قتال، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، سارے نہیں بلکہ ایک جماعت، اس نے کہا یخشون الناس، یخشون مضارع کا صیغہ خشیت سے، لوگوں سے ڈرنے لگے، یعنی مشرکین سے جہاد میں، مقاتلہ میں خوف کھانے لگے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے وہ ایسے ان لوگوں سے ڈرنے لگے، کافروں سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہوا، وقالوا ربنا، اور کہنے لگے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں لکھا ہم پہ جہاد کو، یعنی کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا، کیوں تو نے اسے مؤخر نہ کیا، اخرتنا، تو نے ہمیں کیوں مہلت نہ دی، الی اجل قریب، ایک مقررہ مدت تک، اجل قریب، اجل کا لفظ یہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اذا جاء اجلہم، جب ان کی موت کا مقرر وقت آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ موت کو اجل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا وقت بھی مقرر ہے،
تو الی اجل قریب یعنی کچھ مدت تک، تھوڑا عرصہ اور. قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، دنیا کا فائدہ بہت کم ہے. والآخرت، اور آخرت خیر، یہ زیادہ بہتر ہے. لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. ولا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلہ، کھجور کی گٹلی کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے اس کے برابر. فتیل، قطمیر، یہ لفظ میں بتا چکا ہوں. تو تم لوگوں پہ یعنی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. سب سے پہلی جو بات ہے وہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ یہ جو آیات ہیں قیل لهم کفوا ایدیکم، ان سے کون مراد ہے؟ تو بعض حضرات انہوں نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ ان مومنوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مکہ میں قید تھے، مکہ میں رہتے تھے، اور یہ مخلص صحابہ تھے. تو جب مشرکین نے انہیں تنگ کیا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے مشرکین کے خلاف لڑنے کی اجازت چاہی. کہ رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور ان سے ہم لڑیں گے. اور ان میں سے بعض حضرات نے نام بھی لکھے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مقداد ابن اسود اور قدامہ ابن مزعون، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ تھے. تو جب انہوں نے جہاد کے لیے اجازت مانگی تو ان کو جہاد سے منع کیا گیا کہ بھئی مکہ میں کیونکہ جہاد ابھی فرض نہیں ہوا، تو فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو. اور اس کے بعد فلما کتب علیہم القتال، جب قتال فرض ہوا، مدینہ کے اندر ہجرت کی، انہوں نے مدینہ منورہ میں آئے اور کچھ دن انہوں نے آرام کے، سکھ چین کے دیکھ لیے. تو اس وقت اذا فریق منہم یخشون الناس، بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہی جو مخلص صحابہ تھے جو مکہ کے اندر جہاد کی اجازت طلب کر رہے تھے، تو مدینہ میں آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، ہمیں کچھ وقت کے لیے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بعض حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر ان مخلص صحابہ کے بارے میں، تو یہاں یہ جو کہا گیا کہ انہوں نے کہا لما کتبت علینا القتال، اللہ آپ نے ہم پہ قتال کو کیوں فرض کیا؟ فرماتے ہیں یہ ایک بشری تقاضے کی وجہ سے کہ جب انہوں نے مدینہ منورہ میں آرام اور راحت اس چیز کو دیکھ لیا تو اس وقت پھر ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، ایک بشری تقاضا تھا کہ بھئی مکہ میں تو ہم نے کفار کی بڑی ایذاؤں کو جھیلا، ایذائیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں، اور جو ان کے مصائب، مشکلات، پریشانیاں وہ ہم جھیلتے رہے، تو لہٰذا اب ہمیں سکون آرام کے دن نصیب ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کا وہ جو جذبہ تھا جہاد کا وہ کم ہو گیا، وہ جو جوش و خروش تھا وہ باقی نہ رہا. تو یہ محض ان کی ایک تمنا تھی. تو اس لیے فرمایا یعنی اس کے اوپر ان صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم نے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ صرف اور صرف ایک بشری تقاضے کی وجہ سے. جبکہ بعض حضرات نے اور خصوصاً مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ جو لما کتبت علینا القتال قالوا ربنا، انہوں نے کہا تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو قالو کا لفظ ہے، قول کا لفظ ہے، یہ صرف بات کے لیے نہیں آتا کہ زبان سے کوئی شخص کوئی بات کرے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، بلکہ یہ حدیث نفس کے لیے بھی آتا ہے. دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جاتے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو یہاں قرآن نے جو کہا لما کتبت علینا القتال، تو ان صحابہ کے دل میں جو بات آئی تو قرآن نے اس کو بیان کی. ان کے دل میں بس یہ خیال آیا کہ بھئی ابھی تو ہم وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اب فوراً یہاں ان لڑائیوں کا ہمیں حکم دیا جائے. جبکہ امام راضی رحمہ اللہ انہوں نے تو صراحتاً یہ بات لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس رکوع سے پہلے دیکھا جائے تو وہاں بھی منافقین کا ذکر ہے، اور ان آیات کے بعد بھی تمام کے تمام منافقین ہی کا تذکرہ چل رہا ہے. تو لہٰذا مومنوں کے اندر، مسلمانوں میں، صحابہ میں وہ لوگ جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا وہ لوگ مراد ہیں کہ وہ پہلے جہاد کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کہتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کر لیں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. تو چونکہ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ وہ کرا دیا، اور اسی طرح میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا وہ ہو گیا. تو اس کے بعد بدر کے بعد جب بدر کی لڑائی ہوئی اس وقت جہاد فرض ہوا. تو اس وقت تک یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی.
جب بعد میں اجازت مل گئی تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ منافقین جو تھے انہوں نے کہا تھا لما كتبت علينا القتال کہ اللہ تو نے ہم پہ یہ جہاد کو کیوں فرض کیا. تو دونوں طرح کے قول موجود ہیں. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور یہاں جب ان کو جہاد سے روکا گیا تو فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب تک جہاد کی فرضیت نہیں ہے تو نماز قائم کرو اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے رہو. تو اصلاح ملک سے پہلے اصلاح نفس یہ مقدم ہے کہ ایک بندہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو اس سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، 5 وقت کی نماز اسے ادا کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، دیگر جو فرائض اس پہ لازم ہے تو ان کو مقدم رکھے اور ان کو ادا کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو فائدہ ہے وہ تھوڑا سا ہے. متاع کے لفظ پہ ایک عربی لغت کے جو امام ہیں ان کا ایک واقعہ میں نے پہلے کہیں عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اس جستجو میں تھا کہ یہ متاع کے لفظ کے بارے میں پتہ کروں کہ اصل عرب اس لفظ کو کس لیے استعمال کرتے ہیں. وہ دیہاتوں کی طرف نکل گئے، وہاں ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اس کی بچی ہے، وہ برتن دھو رہی، اور وہ جو برتن صاف کرنے کے لیے وہ جو کپڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کی چکنائی وغیرہ وہ ہٹائی جاتی ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا. تو وہ عالم کہتے ہیں میں ان کے قریب سے گزر رہا تھا، اتنے میں ایک کتیا آئی اور اس نے ان کپڑے کو اٹھا لیا. تو جیسے ہی وہ گئی تو اس بچی نے فوراً اپنی ماں سے کہا کہ اماں ذهبت الكلبۃ بمتاعنا، کہ وہ جو کتا ہے، کتیا ہے، وہ ہماری وہ جو کپڑے مانجنے کا جو کپڑا تھا، تو یہ برتن مانجنے کا جو کپڑا تھا وہ کپڑا لے کے چلی گئی. تو کہتے ہیں مجھے وہاں سے پتا چلا کہ متاع تو اسے کہا جاتا ہے اس کپڑے کو. فرمایا متاع الدنیا، یہ دنیا کا جو فائدہ ہے کہ اس کپڑے کے ساتھ جو چکناہٹ لگی ہوئی ہے بس دنیا کے فائدے کی مثال یہی ہے. قلیل، یہ تھوڑا سا ہے، اور آخرت خیر، وہ زیادہ، کہیں زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، کیونکہ آخرت جنت وہ ہے متقیوں کے لیے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے آخر میں فرمایا کہ یہ جنتیں ہم نے تیار کی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تقوی اختیار کرتی ہیں. واما من خاف من اتقى، کہ جو اللہ سے ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کی اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ولمن خاف مقام ربه، سورہ اس میں رحمان میں فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تقوی اختیار. تو دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کثیر ہیں. یا دنیا کی نعمت کی ختم ہونے والی، آخرت کی باقی رہنے والی، اس لیے کو خیر کہا گیا. اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمتیں وہ قدرتوں سے پاک ہوں گی. اور چوتھے نمبر پہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ان کا حصول یقینی نہیں ہے، انسان کوشش کرتا ہے لیکن یقینی نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں، لیکن آخرت کی نعمتیں وہ ہر متقی کو یقیناً ملیں گی. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو. فإن تصبهم حسنۃ، اور اگر تصبهم حسنۃ، ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. فإن تصبهم سیئۃ، اور اگر کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولوا، تو کہتے ہیں هذه من عندک، یہ پیغمبر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فما لہؤلاء القوم، ان کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ قوم کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتی. اینما، اینا جہاں کہیں، ما تکونو تم ہوگے، یدرککم الموت، یہ مضارع مجزوم ہے، ادراک سے ہے، ادراک کے معنی ہے پانا. تو اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم،
تمہیں جا پکڑے گی، تمہیں پا لے گی الموت موت، ولو کنتم اگرچہ تم ہو فی بروج مشیدہ، بروج یہ جمع ہے برجن کی، اور برج وہ بلند عمارت جو دور سے نمایاں ہوں، یعنی قلعے کو کہا جاتا ہے یا قصر محل اس کو کہا جاتا ہے بروج۔ مشیدہ تشیید سے ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ شاید یہ چونے کو کہتے ہیں، اور جب تک سیمنٹ یہ ایجاد نہیں ہوا تو اس سے پہلے لوگ مکانوں کی مضبوطی کے لیے چونے کا استعمال کیا کرتے تھے، تو اس لیے شہد کا اس حوالے سے مانا ہوا چونا اور مضبوط۔ اور دوسرا جو مشیدہ اس کے معنی یعنی مضبوط بنائے ہوئے محل، قصر مشید بہت بلند یا مضبوط محل۔ تو وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر کہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو تب بھی موت تمہیں پالے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے منافقین کو، حسنۃ بھلائی اچھائی، یقول کہتے ہیں هذه من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سیئہ، اور اگر کوئی برائی انہیں پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، برا واقعہ پیش آتا ہے، یقول کہتے ہیں هذه من عندک، یا رسول اللہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تو تیری طرف سے ہے، یہ تمہاری وجہ سے پیش آئے۔ اور آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر بلائی اور برائی وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، پس اس قوم کو کیا ہوا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، لا یکادون کاد یکادو اس کے معنی ہیں یعنی قریب ہونا، قرب کو کہا جاتا ہے، تو لا یکادون یہ قریب نہیں ہوتے، یفقہون کہ یہ سمجھ جائیں حدیثہ بات کو، بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ پہلی بات تو یہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی۔ اللہ کے راستے میں جہاد سے قتال سے ڈرتے ہو کہ وہاں تمہاری موت آئے گی، تو اگر اس کے علاوہ تم گھر پہ بھی ہو تب بھی تمہاری موت آئے گی۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہاں معارف القرآن میں ایک واقعہ نقل کیا علامہ ابن کثیر کے حوالے سے، جو تفسیر کے امام ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت سے نقل کیا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، تو وہ حاملہ تھی، تو جب اس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہوا اور اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ تم جاؤ اور کہیں سے ہمارے لیے آگ لے آؤ۔ تو وہ جیسے ہی دروازے سے نکل رہا تھا اس کا غلام، اس کا وہ ملازم، تو اچانک اس کے سامنے ایک شخص آیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کی مالکن ہے تو اس کے ہاں کیا بچے کی ولادت ہوئی یا بچی کی؟ تو ملازم نے کہا کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا آپ یاد رکھیے یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ 100 مردوں سے بدکاری کرے گی، اور اس کی جو موت ہے یہ ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ تو کہتے ہیں جب اس ملازم نے یہ سنا کہ بھئی یہ ایسی بدکار عورت ہوگی جو بچی پیدا ہوئی ہے، تو وہ وہیں سے واپس ہوا، بجائے اس کے وہ آگ لاتا، اور اس نے فوراً ایک خنجر لیا اور اس کے ذریعے اس بیٹی کو یعنی قتل کیا، اور اس کے جو پیٹ ہے اس کو چاک کر دیا، اپنی طرف سے اس نے اسے قتل کر دیا، اور یہ خیال کیا کہ یہ بچی مر گئی ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ اب اللہ کی قدرت، اس بچی کی والدہ نے وہ جو بچی تھی اس کا علاج کیا اور ٹانکے وغیرہ لگا کے اس کے پیٹ کو جوڑ دیا، تو وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی، جوان ہو گئی۔ اب یہ جو ملازم تھا تو قتل کے خوف سے یہ اس بستی سے بھاگ گیا، تو کہتے ہیں وہ شہر اس نے چھوڑ دیا، اور وہ بھاگ کے سمندر کا راستہ لے کے وہ کہیں اور چلا گیا، اور کافی وقت تک وہ اسی طرح مال و دولت کماتا رہا۔ اور اس کے بعد جب خوب اس نے مال و دولت کما لی، اس کے بعد خیال آیا کہ اب میں شادی کر لیتا ہوں، تو واپس اسی شہر میں آیا کہ وہاں سے وہ شادی کر لے۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں بڑھیا سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس بڑھیا سے اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، میں امیر کبیر شخص ہوں، اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں کسی ایسی لڑکی سے کہ جو اس شہر کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو اس عورت نے اس کو کہا کہ فلاں گھر کے اندر ایک لڑکی ہے، تو اس جیسی خوبصورت اس پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے، شہر میں کوئی نہیں ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو وہ شخص چلا گیا اور وہاں اس نے رشتے کا پیغام دیا، اور وہ اس کی منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ تو اب جب رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد جب یہ میاں بیوی آپس میں رہنے لگے، تو ایک دن اس لڑکی نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم یہاں شہری آبادی سے الگ تم نے اپنے لیے یہ گھر بنایا ہے، محل بنایا ہوا ہے، تم یہاں رہتے ہو، تم ہو کون؟
تو کہتے ہیں اس شخص نے اس لڑکی کو سارا واقعہ اس نے بیان کر دیا کہ میں اسی شہر کے اندر ایک گھر کے اندر ملازم تھا اور اس طرح ایک بچی کی ولادت ہوئی، تو اس وقت مجھے ایک شخص نے اس بچی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، تو میں وہاں سے اس بچی کو قتل کر کے میں بھاگ گیا۔ تو کہتے ہیں جب اس لڑکی نے یہ سنا تو اس نے اس شخص سے کہا کہ وہ لڑکی تو میں ہی ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، ہمارے ایک ملازم نے مجھے قتل کیا تھا لیکن میں بچ گئی، اور پھر اس نے اپنے پیٹ پہ وہ جو نشان تھا وہ بھی دکھا دیا۔ تو اس کے بعد جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے پہلے چونکہ یہ نہیں بتایا کہ بھئی مجھے اس شخص نے کیا بتایا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں دو باتیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم 100 مردوں سے بدکاری کرو گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جو موت ہے وہ مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ تو کہتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے مجھے تعداد کے بارے میں، لیکن میں اس طرح بہت زیادہ بار میں بدکاری کر چکی ہوں۔ تو کہتے ہیں اب چونکہ کئی وقت تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، آپس میں محبت پیدا ہو گئی، تو اب اس مرد کو جب یہ بات پہنچی کہ یہ وہی لڑکی ہے تو اس نے اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کرا ہے، اور جس میں یعنی مکڑی کے جالے وغیرہ کا نام تک نہ تھا۔ تو ایک دن یہ جو عورت ہے وہ لڑکی اس میں لیٹی ہوئی ہے، اس نے دیکھا دیوار پہ ایک مکڑی ہے، تو وہ عورت وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے تم نے جو کہا ہے میرے بارے میں کہ وہ مکڑی یہی ہے کہ جس سے تو مجھے ڈراتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں مروں گی اور میری موت اس وجہ سے ہوگی، تو کہتے ہیں وہ فوراً اٹھی اور اس نے اس مکڑی کو مار ڈالا، اور جب وہ نیچے گری زمین پہ فرش پہ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ پاؤں سے اسے مسل دیا، یعنی زیادہ غصے کی وجہ سے کہ تم مجھے اس سے ڈراتے ہو۔ تو اللہ کی قدرت کہ وہ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کی وہ جو زہر ہے اس کی چھینٹیں وہ اس کے پاؤں پہ اس کے ناخنوں پہ پڑ گئی، اور اس وجہ سے اس عورت کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ دیکھیں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی موت جس طریقے سے جہاں لکھی ہے اس کی موت اسی طرح واقع ہونی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں روتے رہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ خالد کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ فرمایا کرتے تھے میری ساری زندگی ساری عمر وہ جنگوں اور مارکوں میں گزر گئی، لیکن اب یہاں مجھے موت چارپائی پہ آ رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بھئی میری موت تو شہادت کی موت ہونی چاہیے تھی اور اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ۔ اور آگے فرمایا اگر ان منافقین کو کوئی اچھائی ملتی ہے بلائی ملتی ہے، یقولون ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے یقولون ھذہ من عند اللہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا بطور حمد نہ تھا، بلکہ یہ جس طرح ہمارے ہاں زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تقدیری امور ہیں یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، یہ تو ایسا ہونا ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کل من عند اللہ، کہ یعنی یہ تو ایسا ہی لکھا گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ اور جب یقولون وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهْ مِنْ عِنْدِكَ، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو هَذِهْ مِنْ عِنْدِكَ، پھر الیاذ باللہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری وجہ سے ہم پہ یہ مصیبت آئی کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ غلط کیا، آپ کی جو تدبیریں تھیں وہ تدبیریں ٹھیک نہیں تھیں، آپ کی غلط تدبیروں کی وجہ سے یہ واقع ایسے ہو گیا۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز جو بھی ہے نیکی یا بدی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے۔ ہاں انسان کا اس میں کسب کے حوالے سے عمل دخل ہوتا ہے، لیکن باقی اچھائی ملتی ہے یا برائی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان کو کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ایک لفظ ہے ما لہؤلاء القوم، اب یہاں فما لی تو اس کو ہم مال نہ سمجھیں، ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی یہ لفظ مال ہے، یہ لفظ مال نہیں ہے، یہ لفظ ما الگ ہے، لام الگ ہے، یہاں پہ ما استفہامیہ ہے۔ فما، بس کیا ہوا ان لوگوں کو، کیا وجہ ہے؟ لہؤلاء اور لام حرف جر ہے، اور قرآن کریم میں اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی لام ہاؤلا کے ساتھ آیا ہے تو وہ ہاؤلا کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ لہؤلاء یعنی ہونا یوں چاہیے تھا
کہ لے ہاؤلا لام ہاؤلا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یہ حرف ہے، یہ لفظ مال نہیں ہے، ما الگ ہے، اور لے ہاؤلا القوم۔ اب یہاں پہ یہ لام کو کیوں الگ لکھا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو کتابت ہوئی ہے، قرآن جو لکھا گیا ہے یہ توقیفی ہے، جس طرح حکم ملا ہے نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام نے جس طرح نقل کیا ہے اسی طرح صحابہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب مصحف عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تو اس میں یہ لام جو حرف جر ہے اس کو الگ لکھا گیا۔ اچھا یہ تو یہ تھا کہ یہ ملا ہوا تھا لیکن یہ الگ لکھا گیا، تو لہٰذا اس کے بعد سے اس کو اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی جائز نہیں ہے۔ مصحف عثمانی میں جس طرح لکھا گیا ہے اسی طرح اب یہ ہوگا، اور قرآن کریم میں اس کے کچھ اور اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں، یعنی وہ لام کی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ لفظ کی ہیں۔ تو اس لیے ما لہا الا، یہ ما استفہامیہ ہے، لام حرف جر ہے، ما لہا الا القوم، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔